مالک سے مدد مانگ لو تو مالک کتے کو دور ہٹا لے، تم آرام سے گزر جانا، تو یوں کتے سے بھی بچ جاؤ گے، تمہارا وقت بھی بچ جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے نا کہ مالک کی پناہ میں آ جاؤ تو مشکلات سے بچ جاؤ، ساری مشکلات حل ہو جائے گی، مالک کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن کریم میں خوبصورت واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ لوگ نینوا نامی علاقے میں رہتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ان کو نیکی کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ آخر یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کی وعید سنا دی، بتا دیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو انہیں فکر لاحق ہو گئی۔ بستی کے جو بڑے اور سیانے لوگ تھے وہ مل کر بیٹھے، سوچنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی غلط بات نہیں کی، اگر آپ نے عذاب آنے کا فرما دیا ہے تو اب عذاب ضرور آئے گا۔ آپس میں مشورہ ہونے لگا اب کیا کیا جائے۔ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ رات کو دیکھیں، اگر یونس علیہ السلام بستی میں ہی رہے اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آئے گا، اگر آپ بستی سے نکل گئے، تشریف لے گئے، تو سمجھ لیں کہ اب عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ لوگ آپ کے گھر کے قریب مقرر کر دیے یونس علیہ السلام پہ نظر رکھنے کے لیے، یہ نکلتے ہیں یا نہیں۔ یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے، صبح ہوئی، عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب لوگ پریشان، کریں تو کیا کریں۔ یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں اور عذاب سے بچ جائیں، مگر آپ تشریف لے جا چکے تھے۔ اب انہوں نے ایک ترکیب لڑائی، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، بچے، یہ گھروں سے نکلے، موٹے لباس پہنے اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ سب لوگوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ اے مالک کریم، ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، اے مالک کریم ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیوں انہوں نے رو رو کے اللہ کی پناہ چاہی۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور وہ عذاب جو ان کے سروں تک پہنچ چکا تھا وہ ان پہ نازل نہیں ہوا، بچ گئے، اس سے انہیں نجات عطا فرما دی گئی۔ پتہ چلا کہ بندہ جب یہ سمجھ لینا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، مالک کی پناہ میں آ جائے۔ پناہ صرف اللہ کے حضور ملے گی۔ جب یہ بات سمجھ لے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، پناہ میرا اللہ دے گا، اب بندے کی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں ٹل سکتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی پناہ میں آئے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا اچھا یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہم اس کے حضور عرض کریں مولا میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، بے بس ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، میرے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، دوسرا مجھ پہ کیس کرتا ہے، میرے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میرے سورسز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب دشمن جتنا بھی طاقتور ہے کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ۔ اس لیے بندہ عرض کرے کہ مولا میں بے بس ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، اے مالک کریم تیرا یہ کمزور بندہ
تیرے حضور حاضر ہے، تجھ سے پناہ کا طلبگار ہے، مجھے پناہ نصیب فرما دے، اس کو پناہ مل جاتی ہے۔ تو یوں جو ہے نا یہ طریقہ اگر اپنائیں تو انشاءاللہ بہت ساری زندگی کی مشکلیں ٹل سکتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بدماش سے تو ڈرو ہی ڈرو، کمزور سے زیادہ ڈرو۔ جو طاقتور ہے اس سے تو ڈرتے ہی لوگ، لیکن جو کمزور ہے اس سے زیادہ ڈرو، ڈبل ڈرو، کیونکہ کمزور کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے، جس کے ساتھ رب ہے پھر وہ اس کو ہرا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو جب بھی زندگی میں سمجھیں کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں، کچھ نہیں اپنے پاس، سارے سورسز ختم ہو گئے، ہر ایک نے جواب دے دیا، تو پھر اللہ پاک ہے۔ جب بندہ قبر میں بھی جاتا ہے نا، سارے رشتہ دار، آبا، بچے وہاں چھوڑ آتے ہیں اکیلا، منو مٹی تلے دفن کر آتے ہیں، اب بندہ اکیلا ہوتا ہے، ہوش ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، ہر سارے اعضاء اس پہلے سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، احساس کرنے کی پاور بڑھ جاتی ہے، بندہ سب کچھ فیل کر رہا ہے کہ مجھے منو مٹی تلے دفن کر رہے ہیں، اب یہ سلیں رکھ رہے ہیں، اب آخری سل رکھ رہے ہیں، اب مٹی ڈال کے واپس جا رہے ہیں، قدموں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، تو سب کچھ محسوس، بے بس ہے، نکل بھی نہیں سکتا، جگہ اتنی تنگ ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے بندے میں ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس ٹائم میں اللہ کی مدد دنیا میں ہی پھر اس کی پناہ میں آ جائیں، اللہ پاک کی مدد ابھی سے لے لیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آخرت کے سارے مسئلے بھی اللہ پاک کرم فرمائے گا تو حل ہوں گے انشاءاللہ، اور دنیا کے مسئلے بھی اللہ کی پناہ میں آنے سے حل ہوں گے۔ تو شیطان سے بچنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اعوذ باللہ کا پھر زیادہ کریں، انشاءاللہ شیطان سے بچے رہیں گے، اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔